یاد رکھیں ویسٹ جو آج جس جگہ پہ کھڑا ہے نا، اللہ نہ کرے وہ پاکستان کا اور مسلم ممالک کا فیوچر نظر آتا ہے اگر ہم نے اس ایجنڈا کو نہ روکا تو۔ ویسٹ کہاں کھڑا ہے؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے جس کو ماں باپ کا نہیں پتہ، بہت ساری پاپولیشن ان کی گیز ہے، لیسبینز ہیں، مساج پارلرز کھولے ہیں، سیکس عام ہے، یہ لا بن چکا ہے کہ گے سے شادی کر سکتا ہے، ان کی سب حلال ہو گیا، گندا دیئر سوسائٹی ہیز بین اے ڈیزاسٹر۔ اور یہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیا ہوگا، اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کرو پیپل کو، لوگوں کو، اور کیا کرو؟ پہلی بات نمبر 1 کہو یہ تو ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے، یہ ایک طرح سے 4 اسٹیپ فارمولا ہے۔ پہلے اس بات کو کہ دیکھیں یہ معاملہ آپ کا میرا نہیں، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میری پرسنل چوائس ہے۔ اس کو اس طرح سے پروموٹ کرو کہ یہ جینڈر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، اور پھر ان کو دوسری بات یہ کرو پاپولر بناؤ، ان کو سامنے لے کے آؤ، ان کو ٹی ویز میں لے کے آؤ، ان کے بارے میں ٹی ویز پہ، ڈراماز میں، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ بات کرو۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پورٹری دیم ایز وکٹمز، کہ کوئی ان کے بارے میں کہے کہ یار یہ تو قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، یہ اللیگل ہے، یہ اسلامکلی بھی، ہیومنلی بھی، سوشلی بھی، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ہر طرح سے یہ کرپشن ہے معاشرے میں۔ تو جو لوگ ایسی بات کریں ان کو کہو کہ تم لوگ ہوموفوبکس ہو، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو وکٹمز پورٹری کرو کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جی، یہ لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، ایز وکٹمز پورٹری کرو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے میک دا وکٹمائزرز لک بیڈ، جو لوگ حق کی بات کریں ان کو برا دکھاؤ کہ تم لوگ تو ہوموفوبکس ہو، تم لوگ تو جینے نہیں دیتے ہو، تم لوگ تو ظالم ہو۔ تو یہ ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے رپورٹ، جس میں LGBTQ جو آئیڈینٹیفائی یعنی قوم لوط والے جو لوگ ہیں ان کا جو نمبر ہے بہت بڑھ گیا ہے بائی دا ریسنٹ گیلپ رپورٹ، ٹھیک ہے۔ 3.5% تھا 2012 میں، 7.1% ہو گیا 2021 میں۔ اور جنریشن زی سب سے زیادہ اس کا شکار ہے، وہ لوگ جو 1997 میں پیدا ہوئے اور 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے، 97 سے لے کے 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ دے آر لیڈنگ دا چارج، اور 20% ہو گئے ہیں 2021 میں، 10% سے 2017 میں تھے۔ سبحان اللہ، یو کین سی the انارمٹی آف دس فتنہ۔ اور اب پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ یو ایس نے ریزرو کیا $200 million فار جینڈر ایکوالٹی۔ کتنا اچھا ٹرم ہے نا جینڈر ایکوالٹی، کہ سب برابر ہیں، کوئی تفرقہ نہ کرے، کوئی الگ نہ کرے۔ اور یہ گرانٹ یا فنڈنگ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ بلکہ لون ہے کہ تم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا۔ امیجن 200، وہ ملک جس میں لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا، وہ ملک جس میں لوگ پولیو سے مر رہے ہیں، وہ ملک جس میں پیسے یعنی بیسک انرجی جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی، گیس، پیٹرول، کہ لوگ مر رہے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی، اس ملک میں جینڈر ایکوالٹی کے لیے $200 ملین دیا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اب US ایمبیسی اسلام آباد کا ٹویٹ دے سکتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ ممالک، مسلم ممالک بھی انہوں نے کیا، کویت میں اور مختلف ممالک میں، پروموٹنگ یا انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا۔ یعنی سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو قوم لوط والا ایکشن کر رہے ہیں، اور جو حق کی بات کر رہے ہیں، دین محمد کی بات کر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بنایا جا رہا ہے کہ اٹ از اگینسٹ ہوموفوبک پیپل، بائیفوبیا، انٹرفوبیا، ٹرانسفوبیا، کہ تم لوگ ان فوبیاز کے شکار ہو، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ اور جو دیکھیں جو فورن منسٹری ہوتی ہے نا، جو منسٹری آف فورن افیئرز ہے US کی، جو پاکستان میں ان کا ہے US ایمبیسی، ان کے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں، اینڈ ون آف دا ٹاپ ایجنڈاز از جینڈر ایکوالٹی، کہ پاکستان میں اور مسلم ممالک میں کسی طرح سے اس چیز کو رائج کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے۔ اور سبحان اللہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیکچر میں بریفلی کہ ہارمز کیا ہیں ہومو سیکشل بیہیویئر کے۔ میں اسلام پہ بعد میں آؤں گا، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلف پہ، فیملی پہ، سوسائٹی پہ، سویلائزیشن پہ۔ یہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں ہارمز کیا ہیں، اور ہم ابھی سوشلی بات کر رہے ہیں، اب ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، اب ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ہارمز کیا ہیں ہمارے اوپر۔ سو پہلی بات، ہارم ٹو سیلف، مجھے انسان کو پرسنلی کیا نقصان ہے،
دو ہارمز ہیں, سائیکولوجیکل ہارم اور فزیکل ہارم. پہلی بات تو دیکھ لیں کہ جو سائیکولوجیکل ہارم ہے, آپ یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں گراف میں کہ جو سیلف آئیڈینٹیفائڈ گے مین اینڈ لیسبین وومن ہیں, ان کے لائف ٹائم میں کتنے پارٹنرز ہوتے ہیں. اینڈ یو کین سی دا گراف 16 to 20 ایئرس کی ایج میں, آپ اوور 50 کی ایج میں دیکھ لیں 30+% آف پارٹنرز. آپ اس رپورٹ میں دیکھ لیں نمبر آف پارٹنرز ان دا لاسٹ 12 months, ایک سال میں 31% آف دیز پیپل ہیو 4+ پارٹنرز. یعنی 4 سے زیادہ پارٹنرز ایک سال میں 31% لوگوں کے جو گے مین ہیں. اور یہ مسئلہ زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی سیکشول یعنی قوم لوط والے عمل میں انوالوڈ ہیں. 31% یعنی 31% لوگوں کے 4 سے زیادہ پارٹنر ہیں ایک سال میں, اور 4 سے زیادہ پارٹنر ہے. کوئی اپر لمٹ ڈیفائن نہیں کی گئی, 10 ہو سکتے ہیں, 15 ہو سکتے ہیں, 20 ہو سکتے ہیں. جب ایک انسان کی زندگی ایسی گزری کہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک میل پارٹنر بدل رہا ہے جو سیکشول ریلیشن بھی اختیار کر رہے ہیں, امیجن کیا حالت ہوگی. اور اس ہیلتھ 24 کی رپورٹ دیکھ لیں کہ ہوموسیکشولز آر اباؤٹ 50% مور لائکلی ٹو سفر فرام ڈپریشن اینڈ انگیج ان سبسٹنس ابیوز دین دا ریسٹ آف پاپولیشن. اور سوسائڈ کا جو رسک ہے 200% سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لوگوں میں جو کہ ایک ہوموسیکشول لائف اسٹائل میں انوالوڈ ہے. اور اس اسٹڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ قوم لوط والے ایکشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کا جو لائف اسپین ہے 20 سے 30 سال چھوٹا ہو جاتا ہے, یعنی کم ہو جاتا ہے بیکاز آف ملٹیپل ڈیزیزز. اور آپ فزیکل ہارمز میں دیکھ لیں سلائڈ میں HIV انفیکشنز, ایڈز, STDs, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, اینل کینسر, اینل انکانٹیننس. اور اس رپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ MSMs یعنی مین ہیونگ سیکس ود مین قوم لوط والا عمل, they are most heavily affected by new HIV infections. ایڈز سب سے زیادہ ان میں ہوتا ہے. دیکھیں US کی ٹوٹل پاپولیشن میں صرف یہ 2% ہے. US کی ٹوٹل پاپولیشن میں یہ 2% لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور ان میں اس 2% لوگوں میں 61% کینسر ہے پورے ملک کا. یعنی نیو HIV جو انفیکشن ہے 2009 کی رپورٹ ہے, صرف اتنے سے پرسنٹ. یعنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ملک میں اتنا سا ایریا ہے جہاں پہ کووڈ سب سے زیادہ پورے ملک میں, پورے ملک کے جو 100% کووڈ ہے 60% جو کووڈ ہے وہ فار ایگزامپل ایک شہر میں ہے, اسلام آباد میں ہے فار ایگزامپل. امیجن یہاں پہ کتنا زیادہ کووڈ ہوگا. تو اس رپورٹ کے مطابق جو US کی پوری پاپولیشن میں جو 2% لوگ ہیں جو کہ ہوموسیکشولز ہیں, قوم لوط والا ایکشن ہے, 61% ایڈز ان میں ہے, یعنی 29,300 پیپل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے کس طرف جا رہی ہے. اور جو گے مین ہیں دے آر 20 times more likely to have anal cancer than other men. رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور اس رائٹنگ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہوموسیکشول فزیشین ہے اسٹیفن ای گولڈسٹون, وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں, اور اس بک کا نام ہے دا انز اینڈ آؤٹس آف گے سیکس. 1999 کی بات ہے یہ. امیجن آج کیا حالت ہوگی, جس میں کہتے ہیں کہ ہر اگلے دن میرے پاس ایک ہوموسیکشول ایک قوم لوط والا ایک شخص آتا ہے جو اس گناہ میں انوالوڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو سیف سیکس کر رہا ہوں, یعنی کانڈمز یا اس طرح کے یوز کر رہا ہوں, بٹ مجھے کیسے HIV ہو گیا, مجھے کیسے ڈیزیز ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جو مرد سے زنا کر رہا ہے اور برا عمل کر رہا ہے جس کو سوڈومی بولتے ہیں, کیا اس میں بھی سیف ہے کہ جب ایک آرگن بنا ہی نہیں ہے سیکس کے لیے اور وہ بنا اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہے, تو اس میں بھی کوئی چیز سیف ہے. اینڈ ہی سیز کہ بٹ از سیف سیکس ایون اچیویبل فار مین ہو ہیو سیکس ود مین. کہ مرد کے ساتھ جب کر رہا ہے تو پھر کیا یہ پاسبل ہے کہ سیف سیکس اچیو کیا جائے؟ ناٹ ایٹ آل. سو ہم نے سیلف ہارم کی تو بات کر لی نا, فیملی کیسے سے ڈسٹروائے ہو رہی ہے. ابھی ہم اسلامک بات نہیں کر رہے, ابھی تو ہم صرف ویسے سوشل پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب سیکشل ریولیوشن ویسٹ میں آئے نا, تو اسلام جو کہ میرج کے ایک فریم ورک کو کہتا ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہو تو پھر آپ کے سیکشل ریلیشن جو ہوتے ہیں پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے. بٹ انہوں نے ویسٹ میں جب یہ ریولیوشن آیا تو ان تینوں کو الگ الگ کر دیا کہ آپ کے سیکشل ریلیشن الگ ہے, ریپروڈکشن الگ ہے, اور میرج الگ ہے. یعنی یہ تینوں ایک ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی بے شک نہ ہوئی ہو کہ مسئلہ نہیں, آپ سیکشل ریلیشن قائم کر سکتے ہیں والعیاذ باللہ, اور آپ کی میرج بے شک
نہیں ہے, سیکشل ریلیشن بھی نہیں ہے, بٹ ریپروڈکشن کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جو سپرمز ہیں وہ اندر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں وومن کی اووریز میں, اور وہ ریپروڈکشن ہو رہی ہے. اور ایک جگہ میرج آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ اس کا تعلق سیکشل ریلیشن شپ سے نہیں ہے, یعنی آپ کسی اور سے ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. سو ری ڈیفائننگ دا فیملی سسٹم, وہ کہتے ہیں دیر از نو نیڈ فار میرج ایکچولی. تو جب آپ سیکشل ریلیشن کر سکتے ہیں اور جب ریپروڈکشن ہو رہی ہے تو میرج کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈ دیٹس وائی دے ہیو ملٹیپل پارٹنرز. اور بیچاری اولاد سفر کری کہ میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے. اور وہ اس شدید, میں نے کچھ عرصے سے میں کچھ انٹرویوز دیکھ رہا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ان کا جو فیملی سسٹم میں اتنا تباہ ہوا ہے کہ ان کا جو اکثر جو لوگوں سے پوچھا گیا, انٹرویو لیا گیا کہ آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا چائلڈہڈ ورس تھا, کیونکہ باپ ماں کو مارتا تھا, ماں باپ کو مارتی تھی, باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, ماں کسی اور کے ساتھ انوالوڈ تھی, اور بچپن سے ہی ایک بروکن فیملی سے وہ تعلق تھا. پھر وہ پورن انڈسٹری میں آ گئے, یا وہ ڈرگز میں آ گئے, وہ گینگ فائٹس میں آ گئے.